إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أمير المؤمنين عثمان بن عفان خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما وقال تعالى في سورة الفاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك الفضل الكبير۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں اور عزیز طلبہ اور میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر بے پایہ نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ بے شمار نعمتیں ہیں، بے حساب۔ لیکن کمال یا غور طلب بات یہ ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ خود منعم حقیقی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے جو اس نے ہم پر کی ہے؟ ویسے تو ہم اس کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اس کی نگاہ میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ رحمان کی ابتدا میں، جس میں اس نے ایک ترتیب کے ساتھ اپنی نعمتیں، اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنی قدرت کی نیرنگیاں بیان کی ہیں، گنائی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے وہ بیان کرتا ہے الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، صحیفہ ہدایت کی تعلیم دی۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے انسان پر۔ اس کے بعد خلق الانسان، پھر انسان کا انسان بنایا جانا، یہ دوسرے نمبر کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ذہنیت صحابہ کرام میں پیدا کرنے کے لیے، امت مسلمہ میں پیدا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ The best among you are those who learn Quran and then teach it۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ خیر البشر، افضل الانبیاء، سید الانبیاء، جس سے مخاطب ہیں وہ کون ہے؟ بہترین انسانی جماعت، صحابہ کرام کی جماعت۔ جس امت کے لیے تعلیم وہ بہترین امت ہے، خیر امت۔ اور جس کلام کے بارے میں آیا وہ خیر الکلام ہے، اور جو فرشتہ اس کو لے کر نازل ہوا وہ خیر الملائکہ ہے۔ تو تہ در تہ خیریتیں جڑ گئی ہیں اس کے ساتھ۔ اس کے بارے میں فرمایا جا رہا بہترین تم میں سے وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دنیا ملعون ہے، الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا، اس کی ہر شے ملعون ہے۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ یہ دنیا اگر اللہ کی رحمت سے ڈسٹریکٹ کر رہی ہے، روک رہی ہے، تو یہ ملعون ہے۔ ہر شے یہاں کی ملعون ہے الا ذکر اللہ وما والا، سوائے ان چیزوں کے جس میں اللہ کی یاد ہو اور جو اللہ کی یاد تک پہنچانے والی ہو، او عالما او متعلما، یا دین کو سیکھنے والا یا دین کو سکھانے والا۔ اگلی آیت جو آخری آیت میں نے پڑھی سورہ فاطر کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اور جانشین بنایا ان لوگوں کو جن کو سیلیکٹ کیا تھا، اصطفینا اپنے بندوں میں سے چنا تھا، منتخب کیا تھا۔ لیکن جن کو اس کتاب کا حامل اور جانشین بنایا ان میں 3 کیٹیگری ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ،
کچھ ہیں جو اس پر ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اس امانت کا، اس عظمت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ ہیں ڈھلمل، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دین کا تقاضا ہوا تو دین پر بھی عمل کر لیا، اور کبھی دنیا کا تقاضا ہوا تو دنیا کی طرف بھی چلے گئے۔ جس نے آ کر جیسا سمجھا دیا ویسے بن گئے، میانہ رو ہیں، معتدل ہیں، درمیانی راہ پر ہیں، نہ ادھر دین کی طرف مکمل ہو پا رہے ہیں اور نہ ہی بے دینی کی طرف مکمل ہو پا رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں بہت سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ وَذَلِكَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی فضیلت ہے۔ عزیز طلبہ اور میرے نوجوان ساتھیوں، دین ہو، آسمانی تعلیمات ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ دعوت ہو یا بہتر سے بہتر اصول ہو، ان میں کوئی بھی چیز ہوا میں، خلا میں، فضا میں معلق نہیں رہ سکتی، باقی نہیں رہ سکتی، جب تک اس دعوت کے ساتھ، اس تعلیم کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ، اس کاز کے ساتھ کچھ انسانی زندگیاں نہ ہوں، کچھ چلتے پھرتے نمونے نہ ہوں، کچھ مجسم تصویریں نہ ہوں، کچھ عملی پیکر نہ ہو، تب تک ان کا وجود دنیا میں باقی بقا اور دوام حاصل نہیں کر پاتا۔ اسلامی تعلیمات کی تاریخ بھی اسی کی گواہی دیتی ہے، اور اخلاقی تعلیمات کی گواہی، اخلاقی فلسفوں کی تاریخ بھی اسی کی گواہی دیتی ہے۔ اور اگر ایسا ممکن ہوتا اور فطرت انسانی اس کی اجازت دیتی اور سنت الہی اس کی مجاز ہوتی تو بس اتنا کافی تھا کہ آسمان سے صحیفے آ جایا کرتے اور پوری دنیا میں اعلان کر دیا جاتا کہ لوگوں سنو، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری زندگی گزارنے کے طریقے کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت نامے آ گئے ہیں، اور ہمالیہ پہاڑ کی چوٹیوں پر یا کسی فلاں جگہ محفوظ ہیں۔ اب جس کو نیک بننا ہے، جس کو جنت چاہیے، وہ جائے، محنت کرے، چوٹیوں سے ان کتابوں کو اتار کر لائے، ان کے مطابق زندگی گزارے۔ لیکن ہم جانتے ہیں ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے؟ ایک نبی مبعوث ہوتا ہے، وہ نبی پیدا ہوتا ہے، اپنی قوم میں پلتا بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کے اخلاق اور کردار کی قوم گواہی دیتی ہے، اور جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے، فلما بلغ اشدہ، جب اشد کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ اس پر نازل ہوتا ہے، اور پھر وہ جو تعلیم، جو دعوت، جو تلقین، جو ترغیب دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کا سب سے پہلا عملی نمونہ وہ خود ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہم دے سکتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اخلاق اور عادات کیا تھے، آپ کے اوصاف اور شمائل کیا تھے، تو بلا جھجک کہہ دیتی ہیں کان خلقہ القرآن، قرآن کی جو تعلیم وہ دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے، اس کا سب سے پہلا عملی نمونہ وہ خود تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت کا خاص فضل و انعام تو یہ تھا، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے الفاظ میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت منفردہ نہیں تھی، بعثت مقرونہ تھی، ڈبل بعثت تھی۔ آپ نوع انسانی کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، اور قیامت تک نوع انسانی تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے، ہدایت کا عملی نمونہ بن کر پیش کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کی بعثت عمل میں آئی تھی، ایک پوری امت کو مبعوث کیا گیا، امت مسلمہ کو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں امت مسلمہ کے لیے، میرے اور آپ کے اور تمام مسلمانوں کے لیے وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو نبیوں کی بعثت کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا، معتدل امت بنایا، متوسط امت بنایا، مڈل امت بنایا۔ کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کی نگرانی کرو، لوگوں کی نگہبانی کرو، لوگوں پر گواہ بنو۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر نگہبان ہو، تمہارے اوپر گواہ ہو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دنیا میں آج تک جتنی قومیں اور ملتیں آئی ہیں تم ان میں سب سے بہتر ہو، جو لوگوں کے فائدہ پہنچانے کی، اخرجت للناس، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے برپا کی گئی ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہو،
وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان کا عملی مظاہرہ کرتے ہو، نمونہ بنتے ہو ایمان باللہ کا۔ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کو خطاب کر کے فرمایا انکم بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم مبعوث کیے گئے ہو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، تم بھیجے نہیں گئے ہو، مبعوث نہیں کیے گئے ہو مشکلات پیدا کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام کے ذہن میں بھی یہ تصور تھا اپنے بارے میں کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف سے متعین کردہ مبعوث امت ہیں۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا سپہ سالار افواج ایران نے جنگ کے قادسیہ سے پہلے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے پاس پیغام بھیجا کہ کسی قاصد کو بھیجے نیگوشیشن کے لیے، گفتگو کے لیے، بات چیت کے لیے۔ حضرت رباعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ رستم نے ان سے بھرے دربار میں پوچھا ما الذی جاء بکم، یہ آنے کا مطلب کیا ہے تمہارا؟ حملہ ہور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے زبان رسالت کے وہی الفاظ دہرائے اور فرمایا اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مبعوث کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعینات کیا ہے تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لائیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلام، ادیان باطلہ کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے سایہ عدل و رحمت میں لائیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، دنیا کی تنگ دستی اور تنگ دامانی سے نکال کر اس کی وسعت کی طرف لے آئیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، دین کے لیے نبی کی شرط ہے، نبی کے ساتھ اس کی ملت کی شرط ہے، اس کے اصحاب کی شرط ہے، اس کے تربیت یافتہ نفوس کی شرط ہے۔ اس کا بہترین نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ سورہ فاطر کی جو آیت میں نے پڑھی تھی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ توریث یعنی وارثین کتاب، نائبین انبیاء، حاملین دین، شارحین شرع متین، ان کا تسلسل، ان کا سلسلہ ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔ دین کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے اہل علم اور اہل دین سے، اور کسی ملک اور اس ملک میں رہنے والی ملت کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے دین کے نمائندوں اور دین کے شاعروں سے۔ اسی حقیقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ اس علم دین کے، اس علم قرآن کے، اس علم شریعت کے ہر نسل میں، ہر زمانے میں کچھ عدول حاملین ہوں گے، راست باز حامل ہوں گے، اس کو اٹھانے والے ہوں گے۔ وہ کام کیا کریں گے؟ ینفون عنہ تحریف الغالین، غلو پسند لوگوں کی تحریفات کو دور کریں گے اس سے۔ وانتحال المبطلین، باطل پرستوں کے غلط انتصابات کو اور دعووں کو اس سے دور کرتے رہیں گے۔ وتأویل الجاہلین، اور دین سے ناواقف اور نابلد اور جاہل لوگوں نے جو تعویلات کر کے خرافات اور بدعات اس کے اندر پیدا کر دی ہوں گی، اس کو دور کرتے رہیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، توریث یعنی وارثین کتاب، حاملین دین، شارحین شرع متین کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے اور اتنا نازک معاملہ ہے کہ اگر اس کا صحیح طور پر ادراک ہو جائے، صحیح طور پر اس کا شعور ہو جائے، تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے، جن کے کندھوں پر یہ ذمہ داری کا بوجھ ڈالا ہے، جن کو اس شرف عظیم کا مستحق سمجھا ہے، ان کی راتوں کی نیند اڑ جائے، ان کے دن کا سکون چلا جائے، ان کے کھانے پینے کی لذت ختم ہو جائے، اور ان کا سکون اور چین، ان کی راحت اور طمانینت ہمیشہ کے لیے جاتی رہے۔ دراصل وارثین دین، حاملین شرع متین، یہ عام فہم زبان میں علماء دین اور علوم شرعیہ کے حاملین اور طالبین، طلبہ، ان کی سیرت اور اخلاق پر دین، عوام کی دین سے وابستگی کا انحصار ہے۔ ان کی ذرا سی غلطی کیا اثر پیدا کر سکتی ہے، اس ماحول اور معاشرے پر کتنا اثر ڈال سکتی ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ ان کی اخلاقی کمزوری، جماعت کا اخلاقی تنزل، کردار کی پستی، دنیا طلبی، دولت پرستی، قوت اور اقتدار کی تقدیس، خواہشات نفس کے سامنے سپر اندازی، ذاتی مفادات کو ترجیح دینا، یہ چیز پورے معاشرے اور پورے ماحول کو زیر و زبر کر دیتی ہے۔ اگر اس کا ہمیں صحیح اندازہ ہو جائے کہ یہ چیز کتنی خطرناک نتائج کا سبب بن سکتی ہے،
تو ہمارے مدارس کے بام و در ہی نہیں، مساجد کے محراب و منبر بھی کانپنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ سے بڑھ کر کوئی تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ جسم انسانی میں ایک گوشت کا لوتھڑا، ایک مضغہ گوشت ایسا ہے کہ اگر وہ ٹھیک رہتا ہے تو جسم انسانی ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے تو جسم انسانی خراب ہو جاتا ہے، وہ دل ہے۔ علماء اور علم دین کے حاملین، علم دین کو طلب کرنے والوں کا وہی مقام اور مرتبہ اس معاشرے میں ہوتا ہے جو جسم انسانی کے اندر قلب انسانی کا ہوتا ہے۔ ان کی صلاح اور اعتدال اور ان کے فساد اور اختلال کا اثر پورے سماج پر وہی پڑتا ہے جو جسم انسانی پر پڑتا ہے دل کے خراب ہو جانے کا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ ذمہ داری کسی ایک جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کسی ایک ادارے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری جماعت اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ اگر وارثین انبیاء کے اخلاق میں زوال آئے گا، ان کے اندر دنیا پرستی پیدا ہو جائے گی، وہ دنیا کے بھکاری اور دنیا کے بھک منگے بن جائیں گے، اور ان اخلاقی حدود سے بھی تجاوز کرنے لگیں گے جن حدود سے عوام کو بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے، تو پھر پورے ماحول اور پورے معاشرے میں فساد برپا ہو جائے گا۔ فساد ہی نہیں بلکہ تعفن اور سڑان پیدا ہو جائے گی۔ بظاہر بعض اوقات بظاہر معمولی کمزوریاں اور معمولی اختلافات اور معمولی جھگڑے اتنے مہیب نتائج کا باعث بن جاتے ہیں، اور ان سے پورے ملک اور پوری ملت کو اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ ان کا اندازہ باویلہ اولا پہلی نظر میں نہیں کیا جا سکتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے جانا ہوگا جو پانی کا جہاز ہوتا ہے اس میں ایک معمولی سی مشین ہوتی ہے، ایک معمولی سا پرزہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں قطب نما۔ اس کی سوئی اگر ذرا سی گڑبڑ ہو جائے تو جہاز ڈیویشن کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ ماحول اور ملت کے اندر علماء دین، علم دین کو طلب کرنے والوں، علم دین کے منتسبین اور وابستگان کی وہی حیثیت ہے جو قطب نما کی ہوتی ہے۔ ان کا بالکل ٹھیک رہنا، ہر وقت کام کرتے رہنا اور اپنی منزل کی طرف چلتے رہنا ملت کے سفر کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کا ذرا سا انحراف پوری ملت کو زیر و زبر کر سکتا ہے اور پوری ملت کو بگاڑ سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ مسئلہ کسی ایک ادارے کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ بہت سی جائز چیزوں میں اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری وضع کے خلاف ہے۔ سماج میں اگرچہ شریعت نے انہیں جائز کیا ہے لیکن پھر بھی ان کے استعمال سے ہم اعتراض کرتے ہیں، لیکن بے دریغ ہم بہت سی ناجائز چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہم افساد ذات البین اور تفریق بین المسلمین میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ دو ذمہ داروں کو لڑا دیں، اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ اداروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ جگہ جگہ چوپال لگا کر چرچے کریں۔ غیبت، چغل خوری، کام چوری، جھوٹ بولنا، کسی کی خیانت کرنا، کسی کی برائی کرنا دن رات ہماری مجلسوں میں ہوتا ہے۔ دراصل ہم ایک عرفی دین کے پابند ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کفا بالمری کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ اس کے کان میں پڑے بس آگے بیان کرنا شروع کر دے۔ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ قرآن کریم میں باقاعدہ ہمیں حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ اور غیبت کرنے والا فاسق ضرور ہوتا ہے، برائی کرنے والا فاسق ضرور ہوتا ہے۔ یہ سب منصوصات قطعی ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل ان کی پشت پر موجود ہیں، لیکن ہمارے صحیفہ اخلاق میں، ہمارے اصول و ضوابط میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم ایک عرفی دین کے پابند ہو گئے ہیں۔ جو چیز ہمارے سماج میں بری نہیں سمجھی جاتی اس کا ہم دھڑلے سے ارتکاب کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، خوش ہو کر ارتکاب کرتے ہیں، اس میں ہم کوئی عیب نہیں سمجھتے، اور جو چیز ہمارے عرف اور سماج میں برا سمجھا جاتی ہیں، غلط سمجھی جاتی ہیں، ان سے ہم بچتے ہیں۔ محرمات ہو، مکروہات ہو، مستحبات ہو، فرائض ہو، سب کا درجہ الگ الگ ہے، اور یہ درجہ بندی خود اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے۔ تو ہمیں دین اور شریعت کو اسی تناسب کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ، اسی درجہ بندی کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے قائم کی ہے۔ مسجد کی ایک عمارت ہے، یہ ایک بیلنس پر قائم ہے، ایک تناسب پر قائم ہے۔ اس کا بیلنس ڈگمگا دیا جائے تو زمین پر آ جائے گی۔ اس طرح دین کے تاج محل کا، دین کے ایوان کا بھی ایک خاص تناسب ہے۔
اگر اس میں کچھ تبدیلی لا دی جائے تو عمارت بھی گر جائے گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ ظاہر داری اللہ کے ہاں نہیں چلتی۔ وہ عالم الغیب ہے، وہ عالم السرائر ہے، وہ ظاہر سے دھوکے نہیں کھاتا۔ جو چیزیں ہم غلط کر رہے ہیں وہ اس کی نگاہ میں غلط ہے، وہ علیم ما فی الصدور ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ اور پنہا نہیں ہے۔ آج ہندوستان بھی ایک نازک مرحلے پر آ گیا ہے۔ آج کاتب تقدیر منتظر ہے کیا لکھے۔ اس وقت اگر علوم دینیا کے حاملین اور منتسبین، اس کو پڑھنے والوں، اس کو پڑھانے والوں، اس کو سیکھنے والوں، اس کی اہمیت اور عظمت کا ادراک کرنے والوں نے اگر اپنے آپ کو نہ سنبھالا اور اپنی اخلاقی بلندی، اپنی علمی بلندی، اپنی فکری بلندی، اپنی ذہنی بلندی، اپنی روحانی بلندی کا ثبوت نہیں دیا، تو یاد رکھیے کہ یہاں پر ملت صرف علم دین کا وقار نہیں بلکہ پوری ملت کا وقار داؤں پر لگ جائے گا، اور ان اداروں، ان مدرسوں، ان دینی تعلیم گاہوں کی افادیت، ضرورت اور اہمیت بھی مشکوک اور مجروح ہو جائے گی، جو خاص طور پر اسی طرح کے افراد کو پیدا کرنے کے لیے قائم کیے گئے۔ کسی ادارے کے لیے یہ ڈوب مرنے والی بات ہے کہ وہاں پر بات ہو کہ جہاں پر دین کے مجاہدین پیدا ہوں گے، دین کے گہری بصیرت رکھنے والے پیدا ہوں گے، لیکن وہاں کے فارغین کو اس پر فخر ہو کہ میں ویٹر کا کام کرتا ہوں، میں بینک میں ملازم کا کام کرتا ہوں، میں فلاں کمپنی میں مینیجر کا کام کرتا ہوں۔ اگر کوئی طباخ ہے، اگر وہ اچھا کھانا بناتا ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ کھانا اچھا نہیں بناتا، برتن بہت اچھے دھوتا ہے، آگ بہت اچھی جلاتا ہے، گیس بہت اچھا سلگاتا ہے، تو یہ قابل تعریف نہیں ہے، یہ قابل مذمت ہے، کیونکہ اس کا جو اصل منصب تھا، جو اس کی اصل ذمہ داری تھی، وہ اس کو بھول گیا۔ تو یہ ڈوب مرنے والی بات ہے کسی دینی ادارے کے لیے، کسی دینی تعلیم گاہ کے لیے، کہ وہاں کے فارغین اس پر فخر کریں کہ ہم ہیرو بن رہے ہیں، اس پر فخر کریں کہ ہم اکشے کمار جیسے لگ رہے ہیں، رتک روشن جیسے لگ رہے ہیں، اس پر فخر کریں کہ ہم فلاں دنیاوی منصب پر آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ یہ میرے دوستوں اور ساتھیوں ڈوب مرنے والی بات ہے۔ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہم زبان سے ہماری ہمت نہیں ہوتی، بہرحال مولانا ہیں، بہرحال علم دین حاصل کر رہے ہیں، بہرحال سماج کا دباؤ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، لیکن ہم اپنے عمل سے اور کبھی کبھی اپنی زبان سے کہتے ہیں نہیں یہ بہترین نہیں ہے، یہ حافظ جی لوگ کیا جانے، یہ مولوی لوگ کیا جانے، اصل وہ ہے جو 50,000 کی تنخواہ پا رہا ہے، اصل وہ ہے جو حرام اور حلال کی تمیز کے بغیر بلڈنگیں کھڑی کر رہا ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء دین انبیاء کے وارثین ہیں۔ وَإِنَّا لَا نُورِثُ دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم اپنے پیچھے دینار اور درہم نہیں چھوڑتے۔ کسی کو وارث بننا ہے، قارون کا وارث بنے، فرعون کا وارث بنے، حامان کا وارث بنے، شداد کا وارث بنے، نمرود کا وارث بنے، ہماری میراث چاہیے تو لا نورث دینارا ولا درہما، ہم ڈالر پیچھے نہیں چھوڑتے، روپے پیسے کا انبار نہیں چھوڑتے، انما نورث العلم، ہم علم دین پیچھے چھوڑتے ہیں۔ لیکن اس میں خاص طور پہ ایک وارث ہے فمن اخذہ بحظ وافر، جو اس کوچے میں آئے سب کچھ چھوڑ کر آئے، اس کے لیے فنا ہونے کے لیے آئے، اس کے لیے مٹ جانے کے لیے آئے، جو اس کو لے پورے طریقے پر لے، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ کرے، ایک کشتی یہاں پہ ایک کشتی اس پہ، ایک پیر اس کشتی میں اور دوسرا پیر اس کشتی میں، ایسا نہ کرے، رہے یہاں پر خواب دیکھے کہیں اور کے، رہے یہاں پر فضا کی، یہاں کی فضا میں سانس لے، یہاں کے دیے ہوئے کھانے کو کھائے، یہاں کے درختوں سے نکلی ہوئی آکسیجن کو اپنی سانس بنائے، اور خواب دیکھے کچھ اور بننے کے، یہ ملعون، یہ لعنت کی بات ہے، یہ اللہ رب العزت کو چیلنج کرنے کی بات ہے۔ ہماری انا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ومہما ابتغینا العزت فی غیرہ اذلنا اللہ، ہم وہ لوگ ہیں، دھیان رکھیے کان کھول کر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے لوگوں نے کہا آپ آ رہے ہیں فلاں ملک میں، ودیشی دورے پر جا رہے ہیں، کچھ اچھے کپڑے پہن لیجئے، تو آپ نے کہا نہیں، ہماری قسمت، یہ ہماری عزت اور ذلت کپڑوں سے وابستہ نہیں ہے، ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سربلندی دی ہے اسلام کی بنیاد پر، اور جب بھی ہم سربلندی، عزت، بالادستی اور اقتدار اور فخر اور بڑائی تلاش کریں گے کہیں اور، اللہ ہمیں ذلیل کرے گا، اللہ ہمیں رسوا کرے گا، اللہ ہماری زندگی سے برکت نکال لے گا۔ تو میرے بچوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے عزیز طلبہ، اپنی ذمہ داری کو پہچانیے، اپنے منصب کو پہچانیے، اپنی قدر و قیمت کو پہچانیے، اپنی افادیت کو ثابت کیجیے۔ اس وقت ہندوستان میں جیسے حالات ہیں، اس وقت اگر ہمارے علماء دین صحیح طور پر کھڑے نہیں ہوں گے، صحیح طور پر رہنمائی نہیں کریں گے، اور رہنمائی کے لیے رہنما بننا طے ہے جب تک ان کے اندر عوام یہ محسوس نہیں کریں گی کہ یہ ہماری اخلاقی سطح سے بلند ہیں، یہ ہماری طرح دنیا کے بھوکے نہیں ہیں، یہ منصبوں کے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہیں،
یہ چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے سازشیں کرنے والے نہیں ہیں، یہ میٹنگیں کرنے والے نہیں ہیں، ان کو کچھ نہیں چاہیے، ان کے نزدیک صرف اللہ اور اس کی رضا مطلوب ہے۔ جب تک انہیں یہ احساس نہیں ہوگا، عوام کا اعتماد علماء پر برقرار نہیں ہو سکتا، قائم نہیں ہو سکتا، اور قائم اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے اندر اخلاقی طور پر، روحانی طور پر، علمی طور پر، فکری طور پر اپنے آپ کو پوری طرح تیار کریں۔ آج اگر جلد ہی ہندوستان میں پھر بڑی شخصیتیں پیدا نہ ہوئیں، اگر جلدی پھر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت یا کسی نسبت ان سے کسی درجہ نسبت رکھنے والی شخصیت پیدا نہ ہوئی، آج پھر ہندوستان میں اگر شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی درجے میں ان سے نسبت رکھنے والی شخصیت پیدا نہ ہوئی، اگر آج پھر ہندوستان میں متکلم اسلام حضرت مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی جیسی شخصیت یا ان سے کسی درجے میں نسبت رکھنے والی شخصیت پیدا نہ ہوئی، علمی اور فکری لحاظ سے مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا ابو المحاسن سجاد، مولانا امین حسن اصلاحی جیسے فضلاء اور وسیع اور عمیق النظر عالم دین پیدا نہ ہوئے، اگر اصلاحی دعوتی اور تربیتی لحاظ سے مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا وسیع اللہ فتح پوری جیسی شخصیتیں پیدا نہ ہوئی، تو میرے دوست اور ساتھیوں کان کھول کر سن لیجئے، یہ ملت زوال سے دوچار ہو جائے گی، ملت کا دین پر اعتماد ختم ہو جائے گا، اہل علم پر اعتماد ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ خود بھی اپنی گمراہی کا سامان کریں گے اور ہمارے دامن بھی آخرت میں پکڑیں گے۔ تو میرے دوست اور ساتھیوں، آج مدرسوں کے، دینی اداروں کے، دینی تعلیم گاہوں کے جو فضلاء ہوں، علماء ہوں، وابستگان ہوں، طلباء ہوں، یہاں کے کارکنان ہوں، یہاں کا کام کرنے والے ہوں، یہاں سے کسی بھی لحاظ سے منسوب اور متعلق ہوں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اخلاق میں، اپنی سیرت و کردار میں ممتاز ہوں، ان کی اخلاقی سطح بلند ہو، وہ تعلق مع اللہ میں کھلا امتیاز رکھتے ہوں، ان کا ملت کے لیے اپنی حقیقی درد و کرب ہو ان کے اندر، ملت کے اجتماعی کاموں میں بے نفسی کا مظاہرہ کریں، ان کی زندگی زاہدانہ اور متقشفانہ ہونی چاہیے، ان کا اپنے ہم اثر نہیں، ہم مسلک ہی نہیں، مخالفین تک کے کمالات کے اعتراف کی جرت اور توفیق ہونی چاہیے، ان کا استغنا، اہل دول سے بے خوفی، بے نیازی اور کنارہ کشی، ان کی عالی ظرفی، فراخ دلی، کشادہ ظرفی، یہی وہ صفات تھی جنہوں نے پہلے بھی ان اداروں میں زندگی کی روح پھونک دی تھی، اور یہی وہ صفات ہیں جو دوبارہ ان اداروں میں زندگی کی روح پھونک سکتے ہیں۔ اگر آج ہمارے علماء، ہمارے طلباء، ہمارے وابستگان نے اپنے آپ کو تیار نہ کیا، ان کا مطالعہ وسیع نہیں ہوا، وہ حالات حاضرہ کو سمجھنے والے نہ ہوئے، وہ عصر حاضر کی زبان اور اسلوب کو سمجھنے والے، اس پر بولنے والے نہ ہوئے، اور ان کو دیکھ کر لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے کا حوصلہ اور جذبہ نہ پیدا کر سکیں، تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، کوئی چیز بھی ہندوستان میں ملت اسلامیہ کو زوال و ادبار سے نہیں بچا سکتی۔ جب ہم تاریخ کے ذخیرے میں ٹوہ کرتے کرتے، قریت کرتے کرتے آخری سرے پر پہنچتے تو معلوم ہوتا ہے فلاں قسم کی ایک بے دانشی تھی، فلاں قسم کی ایک بے تدبیری تھی، فلاں قسم کی اقتدار پسندی تھی، فلاں قسم کی جہاں پرستی تھی، فلاں قسم کی ذاتی مفاد کو ترجیح دینا تھی، فلاں قسم کی خود نمائی کا شوق تھا، جس نے پوری ملت کو، پورے ملک کو اور پورے سماج کو زیر و زبر کر دیا، اس کو زوال سے دوچار کر دیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ تنہا ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تنہا جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تنہا تبلیغی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک ادارے کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ تنہا دارالعلوم دیوبند کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تنہا دارالعلوم ندوۃ العلماء کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تنہا جامعۃ الفلاح کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تنہا مدرسۃ الاصلاح کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تنہا مدرسہ اشرفیہ مبارک پور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تنہا جامعہ سلفیہ بنارس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے اس ملک میں دین کے مستقبل کا، یہ مسئلہ ہے ان ملت کے دین پر اعتماد کا، یہ مسئلہ ہے ملت کے دین پر اعتماد اور اہل دین پر سے تعلق اور ارتباط کا۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، اپنی تیاری نہیں کی، اخلاقی، روحانی، فکری اور عملی ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بالادست اور بافوق ثابت نہیں کیا، تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، دنیا میں ہمارا جو حشر ہوگا اور جو انجام ہوگا وہ تو ہوگا ہی، آخرت میں اللہ رب العزت ہماری سخت بات پر فرمائے گا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاتی کا پرستار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے منصب کو سمجھنے، اپنی ذمہ داری کو پہچاننے، علم دین کے حصول کے لیے مخلص ہونے اور اس کے لیے اپنی زندگی نچھاور کرنے کی توفیق دے۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم اليه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله
علیہ توکلت وإلیہ انیب اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.